وہ آنکھوں میں خوف و ہراس لیے فارس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، جبکہ فارس کی نظریں سامنے کھڑے نشے میں دھت ابرار پر تھی۔ اسے ساری صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ابرار دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا۔ جان، کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے دور؟ آنا تو ایک دن تمہیں میرے پاس ہی۔ چٹاخ! ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ فارس کا غصے میں اس پہ ہاتھ اٹھا۔ اس کو لگے تھپڑ نے اسے ہوش کی دنیا میں لا دھکیلا اور منہ پہ ہاتھ رکھے وہ حیران ہوتا فارس کو دیکھنے لگا۔ فارس کی موجودگی کو تو نشے کی حالت میں جان ہی نہ پایا۔ ایک لفظ اگر اور اپنے منہ سے نکالا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ فارس بے انتہا غصے میں تھا، جبکہ عین کی پکڑ اس کی شرٹ پہ اور مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ خود آئی ہے میرے پاس۔ نشے میں ہی جھولتے ابرار نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کیا۔ اس کی اس بات پہ جہاں فارس کی نظریں اس پری پیکر چہرے پہ اٹھی، وہیں عین نے فارس کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ زبان نے تو ساتھ نہ دیا کہ اپنے لیے کچھ بول ہی سکے۔ فارس نے ابرار کو ایک مکہ اور جڑ دیا۔ اب کی بار اس کے منہ سے خون نکلا اور وہ دانت پیستا فارس کو دیکھنے لگا۔ ایک منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فارس نے غصہ ضبط کرتے ابرار کو وارن کیا تو وہ موقع غنیمت پاتے وہاں سے فوراً نکلا۔ عین ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ فارس نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑائی اور اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا کہ وہ پھر سے سہم گئی۔ کیا کرنے آئی تھی اس وقت رات کو یہاں؟ فارس کی لال انگارہ آنکھوں سے اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ جواب دو۔ ایک بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، وہ سسک ہی اٹھی۔ پیپا! بمشکل حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ فارس کی نظریں ٹوٹے ہوئے جگ پہ پڑی تو لب بھینچے۔ ایک رات پانی نہ پیتی تو مر نہ جاتی۔ جاؤ روم میں۔ فارس نے خود پہ قابو کرتے عین کو دروازے کی طرف دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین بوس ہوئی، لیکن پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی اور بمشکل اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فارس جو کانچ اٹھا رہا تھا، اس کی نظر اس کے پاؤں پہ گئی اور اس خون پہ جو اس کے پاؤں سے بہہ رہا تھا۔ رکو! آواز دے کے بے اختیار ہی روکا۔ وہ وہیں رک گئی، دل تھامے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال پہ آئے آنسو صاف کیے۔ فارس نے کانچ ڈسٹ بین میں ڈالا اور اس کی جانب بڑھا۔ بیٹھو یہاں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا عین فوراً پاس رکھی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ فارس نے کچن کے ایک دو کبرڈ کھول کے دیکھے تو اسے فرسٹ ایڈ باکس مل گیا اور عین کے پاس آیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے اس کا پاؤں چیک کرنا چاہا جو لرزے جا رہا۔ فارس نے محسوس کیا وہ مکمل لرز رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فارس نے کانچ دیکھتے اس کا دھیان ہٹایا۔ وہ خاموش رہی تو وہ دوبارہ نارمل انداز میں ہی پوچھا۔ فارس کا نرم لہجہ محسوس کرتے ہی عین نے ہمت کرتے منہ کھولا۔ وہ گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے۔ بچوں کی طرح وہ روتے ہوئے فارس سے شکایت لگانے لگی۔ کہتے ہی ساتھ گہری سانس خارج کرتے اس نے پاؤں سے کانچ کو کھینچ کے نکالا۔ عین کی سسکی خاموش فضا میں وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کے پاؤں سے خون کو صاف کرتا اور بینڈیج لگاتا وہ عین کو بہت اپنا سا لگا۔ آنسو خود بخود رک گئے۔ کچھ دیر پہلے والی کنڈیشن اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ دن کو باہر نکلنا نہیں اور رات کو لڈیاں ڈال رہی ہیں محترمہ۔ زیر لب وہ بڑبڑایا۔ ہم پانی پینے آئے تھے۔
عین نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ فارس اٹھا اور اسے بھی ہاتھ میں تھام کر اٹھایا۔ آئندہ رات کو روم سے باہر نہ نکلنا، سمجھی؟ جاؤ اب۔ فارس واپس اپنے پہلے والے روم میں آ چکا تھا اور سخت لہجے میں بولا۔ عین ایک نظر فارس پہ ڈالے، اس بات میں سر ہلاتی لڑکھڑائی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ اسے یوں تکلیف سے چلتا دیکھ فارس کے دل کو کچھ ہوا۔ فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، بنا اس کی طرف دیکھے، اور باہر نکل کے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ عین تو بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ فان کا عکس ہی تو تھا، لیکن وہ اب فان نہیں تھا، وہ فارس تھا۔ فارس شاہ، اکڑ مغرور، من مانی کرنے والا، حد درجے ضدی اور جنونی انسان۔ لیکن آج وہ عین کو کوئی یرنگ لگا۔ اس کے اتنے نزدیک وہ اس کی دل کی جگہ ہاتھ رکھے، اس کی دل کی دھڑکن کو اپنے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ سب ایک اچھوتا احساس لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا فارس اسے یوں ہی اٹھائے رکھے ہمیشہ۔ وہ معصوم اور اس کی خواہش بھی معصوم۔ فارس نے اسے روم کے باہر اتارا۔ وہ جانتا تھا دعا اور وہ روم شیئر کرتی ہیں، اس لیے اس نے اندر جانا مناسب نہ سمجھا۔ جاؤ اندر، حکم صادر ہوا، اور وہ تشکر بھرے انداز میں فارس کو دیکھتی روم کے اندر داخل ہوئی۔ فارس نیچے اترا، اس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، اسی ایک لائن کی بازگشت اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ابرار کے روم میں گیا۔ ابرار کی سوئی قسمت کہ اس نے دروازے کو لاک بھی نہ لگایا تھا۔ وہ شاور لے کے باتھ سے باہر نکلا تھا، ساتھ میں فارس کو کوس رہا تھا کہ اچانک فارس کو روم میں آتا دیکھ ٹھٹکا۔ فارس نے آتے ہی اسے 2-4 مکے سیدھا منہ پہ رسید کیے اور اسے لیے دوبارہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، وہ درد سے چلایا۔ فارس نے اسے گردن سے دبوچا اور شاور کے نیچے کھڑا کیے شاور کھول دیا۔ دونوں ہی بھیگتے جا رہے تھے۔ ابرار کا تو مانو سانس اکھڑنے لگا، گلے پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن فارس کا غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا دیوار کے ساتھ لگا کے، آج کے بعد میری نور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا تمہاری جان لینے میں، اور اس بات کا مجھے قطعی افسوس نہ ہوگا۔ شیر کی طرح گراتے وہ غصے سے شاور بند کرتے، اسے دھکا دیتے باہر نکلا، جبکہ ابرار اپنا اکھڑتا سانس ہی بحال نہ کر پا رہا تھا۔ دعا اور زیان صبح نکلے تھے اور شہر اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ دعا ابھی بھی سوچ لو، فلیٹ ہے اپنا اور تم ہاسٹل رک رہی ہو۔ زیان شاہ، ہمیں اچھا لگتا ہے خود کے لیے کچھ کرنا، پلیز آپ فکر مند نہ ہوں، وہ ایک ادا سے کہتی ہمیشہ کی طرح زیان سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کرنا، اور ہاں، یونی کے لیے میں خود پک بھی کروں گا اور ڈراپ بھی۔ اوکے۔ گاڑی سے دعا کا سامان نکالتے وہ اسے ہدایات کر رہا تھا، اور وہ اس کی اپنے لیے فکر مندی کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ زیان نے برا منایا۔ آپ بہت وہمی ہو گئے ہیں زیان شاہ۔ نزدیک آتے وہ پیار سے بولی، جو بھی کہہ لو، لیکن میں بار بار بول رہا ہوں اپنا خیال رکھنا، ورنہ یہاں سے اٹھا کے بھی لے جانا پڑا تو لے جاؤں گا، اور یقیناً آپ ایسا موقع نہیں آنے دیں گی۔
اب کی بار زیان میں نے خیزی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اوکے باس۔ دعا نے سر پہ ہاتھ رکھتے اوکے کا اشارہ کیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آفس سے کچھ پیپرز فارمیلٹی پوری کرتا وہ دعا کو اللہ حافظ کہتا باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ پرسوچ انداز میں سر سیٹ کے ساتھ لگا کے سب سمجھتے ہیں میں یونی پڑھنے آتا ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا میں پڑھنے نہیں بلکہ سوچیں آگے بڑھتی کہ فون کال نے دھیان اپنی طرف کھینچا۔ فارس آپ خود پہ قابو رکھیں، ہم نے بلایا ہے نا کبیر شاہ کو، ہم بات کرتے ہیں۔ فارس کو بے انتہا غصے میں دیکھ دلاور شاہ اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ تو ساری رات کانٹوں پہ گزار کے آیا تھا، بلکہ صبح کا انتظار کرتا۔ زیان کے جانے کے بعد وہ سیدھا دلاور شاہ کے پاس آیا، انہیں رات والی ساری بات بتا دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابرار شاہ کو قتل کر دے۔ تبھی کبیر شاہ اندر داخل ہوئے۔ جی بھائی صاحب آپ نے بلایا؟ کبیر شاہ یہاں آئیں، بیٹھیں، آپ سے ابرار شاہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بہت تحمل لیکن سخت لہجے میں کہا۔ جی بولیں۔ کبیر شاہ کو فارس کو دیکھتے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ رات کو ابرار شاہ نشے میں دھت گھر داخل ہوئے، کیا یہ بات آپ جانتے ہیں؟ دلاور شاہ کے پوچھنے پر 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بھائی صاحب گستاخی معاف، جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اس نے اس غلیظ محلول کو اپنے اندر اتارا، جو بہت غلط کیا اس نے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، عین موقع پہ اس کی ہونے والی بیوی کوئی اور لے اڑے تو؟ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ فارس شاہ جو تحمل کا مظاہرہ کرتے خاموشی سے سن رہا تھا، ان کی آخری بات پہ برہم ہوا۔ کوئی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ فارس بیٹا، دلاور شاہ نے روکنا چاہا۔ کوئی نہیں ہوں میں، انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ آنکھیں الگ لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس گھر، اس جائیداد اور اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں، سمجھے آپ؟ فارس دلاور شاہ کی دھیمی آواز آئی۔ کبیر شاہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اور ایک بات میری کان کھول کے سن لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو پٹا ڈال کے رکھیں، ورنہ میں نے آج تو لحاظ کیا ہے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ شیر کی طرح دہاڑتے وہ بول کے بنا کچھ سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ کبیر شاہ ابھی بھی حیرت کی مورت بنے کھڑے تھے۔ دلاور شاہ بھی خاموشی سے کبیر شاہ کو دیکھنے لگے۔ آپ کا بیٹا کس طرح سے بات کر کے گیا ہے، دیکھا آپ نے؟ کبیر شاہ نم لہجے میں بولے۔ کبیر، وہ فارس ہے، عفان نہیں۔ یہ وہ آتش فشاں ہے کہ یہی دعا کرو کہ وہ کبھی پھٹے نہ، اور اگر کسی کی بھی بہن یا بیٹی پہ کوئی میلی نظر ڈالے گا تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ دلاور شاہ نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر بھی بھائی صاحب، فارس کو یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کبیر شاہ کا موڈ سخت خراب ہوا۔ بھائی فارس پہ توجہ دینے کے، اگر آپ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں تو بات یہیں ختم ہو جائے گی، ورنہ فارس وہ طوفان ہے جسے ہم تو کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دلاور شاہ نے کاندھے پہ تھپکی دیتے باہر نکلے، لیکن انہیں وارن کرنا نہ بھولے۔ آتش فشاں طوفان، ایک لمحے میں اس کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکان آئی تھی۔ بیٹا دھیان رکھا کرو، اتنی سخت چوٹ لگی ہے، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ ماریا
شاہ نے پریشانی سے عین کا پاؤں دیکھتے کہا، امی جان ہم ٹھیک ہیں، فکر نہ کریں۔ عین مسکرا کے بولی، وہ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسے فکر نہ کریں، اب دعا بھی نہیں ہے، اب تو زیادہ فکر ہوگی۔ ان کی پریشانی سے بھری آواز سنائی دی تو پاس بیٹھے دردانہ نے منہ بنا کے پھیرا، چھوٹی بی بی آپ کو چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں۔ نورہ نے آ کے ماریہ شاہ سے کہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتی اٹھی، روم میں داخل ہوئی تو دلاور شاہ الماس بیگم بھی وہیں موجود تھے۔ اللہ اللہ، آج تو عید ہی ہو گئی۔ ماریہ شاہ مسکرائی، آؤ ماریہ یہاں بیٹھو۔ الماس بیگم نے انہیں اپنے پاس بیٹھنے کو بولا، سب ٹھیک ہے نا؟ ماریہ شاہ کو کچھ گڑبڑ لگی تو آج فارس شاہ کے بتائے ہوئی بات کو مختصر ماریہ شاہ کے گوش گزار دیا۔ بتا سکے فارس کو کتنا غصہ سخت، آپ کو یہ بھی بتا دیں وہ ہمیں یہاں تک انہیں اس حویلی سے الگ کرتے ہیں جو تاحال ممکن نہیں۔ دلاور شاہ نے سوچتے ہوئے کہا، پھر کیا کریں؟ ماریہ شاہ پریشان ہوئی۔ اس سب کا ایک حل نکالا ہے ہم نے۔ فراز شاہ نے پور باتوں میں حصہ لیا تو ماریہ شاہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عین اب اس فارس کی امانت ہے، بہتر ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ فراز شاہ بہت ٹھہر کے بولے تو ماریہ شاہ سوچ میں پڑ گئی۔ ماریہ ہم چاہتے ہیں کہ عین کی رخصتی دے دو ہمیں۔ الماس بیگم نے دھیرج و محبت سے کہا تو ماریہ شاہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بھابی، عین مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ ہاتھ تھامے ماریہ شاہ نے بھی اپنی رضامندی دے دی تو دلاور شاہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے بات زیادہ بگڑے اور کچھ بھی کسی کے ساتھ برا ہو یا کوئی کسی کو نقصان پہنچائے۔ فارس کے غصے کو کنٹرول کرنا ان کے بس میں نہ تھا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا، انتہا پسند۔ یہ فیصلہ انہوں نے فارس کی بھلائی کے لیے لیا تھا اور پھر انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ اس جمعے کو ذیان اور دعا کے آ جانے پہ گھر میں ہی سادگی سے رخصتی بھی کر دیں گے۔ عفان کے جانے کے بعد کسی کا بھی دل نہیں تھا کہ دھوم دھام سے شادی کریں۔ ہاں، ایک سنت ہے نکاح کے بعد رخصتی کی، وہ اب ادا کرنی تھی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے۔